بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فروکی موجود ہیں۔ آپ کو روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیٹا آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیسے چل رہی لائف؟ ٹھیک چل رہی۔ جی، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے بارے میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ ذکر کریں گے ان کا۔ تو بیٹا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ سب کی زندگیوں کے لیے سب سے جو بہترین نمونہ ہے وہ آپ سرکار کی اسوہ حسنہ ہے۔ تو ضرور ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا۔ اور ایک دفعہ کسی صحابی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی سیرت قرآن ہے۔ تو قرآن کا مطالعہ کرنے سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جو اصل معاملات ہیں ان پہ بہت زیادہ روشنی پڑتی ہے اور جو حقائق ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بیٹا کوئی بات قرآن مجید میں اللہ پاک وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے فرمایا سورۃ القلم میں کہ آپ اخلاق کے بہترین نمونے پر فائز ہیں، یعنی درجے پر فائز ہیں کہ آپ سرکار کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا اور آپ سے پہلے بھی کبھی ایسا انسان نہیں آیا جس کا اخلاق کی گواہی اللہ پاک نے اس طرح سے دی کہ آپ بلا شبہ انسانیت میں اخلاق کے بہترین عہدے پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے علاوہ کوئی بات آپ جانتے ہو؟ اچھا، اب بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا اعجاز بیان فرمایا ہے۔ عمومی طور پہ تو سارا ہی قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، لیکن اس میں کچھ آیات کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور ان کا مفہوم سمجھیں تو ایک عجب سی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو، اس امانت کو کس کے سامنے پیش کیا؟ آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن وہ اس کے بوجھ کے اٹھانے کے اہل ثابت نہیں ہوئے اور وہ ڈر گئے اور پھر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یعنی قرآن کا جو پیغام ہے اور جو قرآن کا منشا ہے اور جو قرآن کا میسج تھا وہ اس قدر وزنی ہے، اس قدر ثقیل ہے کہ اس کا بوجھ نہ زمین اٹھا سکتی ہے، نہ آسمان اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ اس قابل۔ اچھا، ایک دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کی دہشت اور ہیبت اور خوف سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب آگے دیکھیے، یہ بھی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کے پیغام کے وزن کی، کہ اس کا وزن جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کو
کسی پہاڑ پر بھی پیش کرتے تو وزن نہ اٹھا سکتا، وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہاں سے ریزہ ریزہ ہو جانے سے مراد اور بوجھ کے اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا وزن اس طرح تولیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے جب آپ نے اس کو پھیلانا ہے معاشرے میں اور لوگوں کے سامنے حق اور سچ کی بات کہنی ہے تو اس کے مقابلے میں جو مزاحمت آئے گی اس کا بوجھ اٹھانا نہ پہاڑ کے بس کی بات ہے، نہ آسمان کے بس کی بات ہے، اور نہ ہی زمین کے بس کی بات ہے. تو یہ بوجھ کیسے اور کس نے اٹھایا؟ اب اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل بہ الروح الامین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ سرکار کے آقا دو جہاں کے قلب پر یہ اتارا گیا تاکہ وہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ انسانی جسم میں سب سے جو نازک حصہ ہے وہ اس کا قلب ہے، دل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرا دل لرز اٹھا یا میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کہ میرے دل پہ یہ بیتی. تو دل انسان کا ایک جذباتی اور ایک نازک آرگن ہے. اس دل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اس قرآن کو نازل کیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور آپ سرکار نے اس بوجھ کو اٹھایا اور برداشت کیا. تو یہ ہے حوصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے نہ صرف قرآن کو اپنے اوپر نافذ کیا اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس خوش اسلوبی کے ساتھ کہ جو ان کی بات سنتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا. جس تک قرآن کی صدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے پہنچی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا. ایسا انقلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن پاک کے ذریعے سے لائیں کہ جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں ہے. تو یہ ایک اعجاز ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اور آپ اور میں اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی زبان سے وہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں جو فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور آپ نے اس کی ادائیگی کی اور آپ نے قرآن کا حق ادا کر دیا. تو یہ ناظرین، میں آپ سے، اپنے بچوں سے اور اپنے دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ پلیز آپ جہاں پہ اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ برائے مہربانی قرآن کو اپنائیے، قرآن پڑھیے اور قرآن کو اپنے اوپر نافذ کیجیے. قرآن میں ہی ابدی حیات ہے، قرآن ہی میں ہی ہماری نجات ہے. تو بیٹا آپ بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیے اور قرآن پر عمل کیجیے، اپنے لیے، اپنے کل کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. بلا شبہ وقت بہت سنگین ہے، حالات بہت خراب ہیں، معاشرتی معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس کا ایک ہی نسخہ اکسیر ہے، وہ ہے کہ قرآن کو تھام لیجئے، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے. اسی میں ہمارے وطن کی، ہمارے دین کی بھلائی ہے. اگر آج آپ نے عہد کر لیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا پہ دین اسلام کا بول بالا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی فضیلت ہر طرف جاری ہوگی، اور ایک ایسا رحمت کا چشمہ پھوٹ پڑے گا جس سے تمام پیاسے سیر چشم ہو جائیں گے اور یہ انسانیت دوبارہ زندہ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہی آج کی بات تھی. تو آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.